ایلینیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیگانگی ہے یا اجنبیت کا ایک تصور ہے، یہ بیسیکلی ہے کیا؟ تو دوستو، ہیگل کے فلسفے میں بیگانگی خود تخلیقی اور سیلف کی دریافت کا ایک عمل کا ایک حصہ ہے۔ ہیگل کے مطابق ابتدا میں ہمارا جو شعور ہے وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے، یہ اپنی اصل فطرت کو نہیں سمجھ سکتا۔ دوستو، اپنے حقیقی فطرت کے شعور کی جو ضرورتوں کو سمجھنے کے لیے منطق مطلق علم کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ شعور کے مطلق علم کی نشوونما، شعور کی خود نمائی خود سے بیگانگی پر قابو پانے کے ذریعے ممکن ہے۔ دوستو، یہاں اجنبیت کا تصور شعور کو اپنی شکل میں لانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جسے ہم مطلق یا جس کو مطلق علم کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہیگل کے مطابق شعور انسانی یا آسانی سے خود کو یقین کے ساتھ نہیں جان سکتا۔ خود کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے شعور کو اپنی خود فہمی کو فروغ دینا ہوگا۔ دوستو، اجنبیت کے تصور پر اپنی بحث میں ہیگل نے خود شناسی اور شعور کی جدلیات کو اس کا موازنہ کیا ہے، جو لارڈ اور بندے کی مشہور جدلیات کے ساتھ خود شناسی نہیں ہے۔ اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ رب اور بندے کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے ہیگل نے رب کا موازنہ آزاد شعور سے اور بندے کو منحصر شعور سے کیا ہے۔ رب اور بندے کی اس جدلیاتی کو کبھی کبھی آقا اور غلام کے رشتے کی جدلیات بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، پیداواری نظام میں جب ہر کوئی اپنے آپ کو پیدا کار اور پیداواری سرگرمیوں کا رکن سمجھتا ہے، جب ہر کوئی بڑی مشترکہ سرگرمی میں حصہ لیتا ہے تو معاشرے میں کوئی بیگانگی نہیں رہتی۔ لیکن جب لوگ اس شناخت کو بھول جاتے ہیں تو معاشرے میں ایک بیگانگی پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، ہیگل کا خیال ہے کہ جب ہمارا شعور اپنے آپ کو مطلق علم کہلانے کے اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو اسے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آبجیکٹو اور سبجیکٹو کا امتیازی روحانی اتحاد ہے۔ تب اسے اپنی اصل فطرت کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ خود سے بیگانگی پر قابو پا لیتا ہے۔ دوستو، اس طرح معاشرے میں لوگ اپنی خود سے بیگانگی پر قابو پا لیتے ہیں جب ہر کوئی اپنے آپ کو پوری کمیونٹی کا حصہ سمجھتا ہے۔ دوستو، ہیگل نے اپنے سماجی فلسفے میں اجنبیت کے تصور کو کس طرح لاگو کیا ہے اور وہ کس طرح یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی بیگانگی پر قابو پا کر ایک آدمی دوسرے یا پوری برادری کے ساتھ بالکل متحد ہو جاتا ہے۔ دوستو، فینامنا آف اس میں ہیگل نے انسانی جو گیسٹ ہے جس کو روح کہتے ہیں کی ترقی کے مراحل کو اس میں ہیگل نے بیان کیا ہے۔ دوستو، ہیگل کے نزدیک جو ایلائنیشن ہے ایک انہیپی کانشیسنس پر مشتمل ہے۔ اس اصطلاح سے ہیگل کا مطلب یہ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے کہ عیسائیت کی مس انڈرسٹینڈنگ یا ایسی عیسائیت جس کی تشریح ہیگل کے نظریے کے مطابق نہیں کی گئی۔ دوستو، ہیگل کی جو انسانی روح پر ہے، مارکس نے کہا کہ اس کو آئیڈیالزم اور روحانی جہالت اور خود شناسی کو مادی زمروں سے بدل دیا گیا ہے مارکس کے مطابق، جس کے تحت جو روحانی جہالت یا اجنبی پن جو اجنبیت کا شکار ہو جاتی ہے یا وہ اجنبیت بن جاتی ہے۔ دوستو، انسان کا احساس یا فیور باخ کا خیال ہے کہ جدید افراد کی بیگانگی جو خدا کے بارے میں ان کے غلط عقائد رکھنے پر مشتمل ہے۔
خدا کوئی معروضی ہستی نہیں ہے بقول ان کے، بلکہ انسان کی اپنی ضروری جو پیشن گوئیوں کا ایک نتیجہ یا ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک کیا اندازہ ہے۔ دوستو مارکس کی بیگانگی فلسفہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیگانگی جو ہے اس کے نظریاتی نظام کا ایک اہم حصہ بھی رہا ہے۔ فلسفہ بیگانگی کے مطابق مارکس نے بیگانگی کو کیپٹلزم کے بنیادی خاصیت تصور کیا ہے اس کا۔ مارکس کے مطابق دوستو کیپٹلزم نظام میں ان کو مزدور کو ان کی اصل جو مزدوری ہے ان کا فائدہ بالکل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو مارکس کے نظریاتی مفہوم کے مطابق بیگانگی وقت کے ساتھ مطلق ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کارکنان کی محنت اور وقت کا مشروع استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے کیونکہ وہ اس کے حقیقی مالک نہیں ہوتے، بلکہ جو ملکیتی نظام کے باعث ان کی محنت اور تخلیقی کام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو اس طرح مارکس کے نظریاتی مفہوم میں کارکنان کی محنت سے حاصل کی گئی جو مال واقعیت میں ان کی ملکیت نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہاں مارکس کے نظریاتی مفہوم کے تحت بیگانگی کی وجہ سے کارکنان کو ان کی محنت پر مشروع جو حق ہے وہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ سے ان کی پیداواری جو یا اقتصادی طور پر مضطرب اور سمجھوتہ کرنے والے جو معاشی نظام کا ان کو شکار ہونا پڑتا ہے۔ دوستو مارکس اسی سمجھوتے کا قائل نہیں تھا اور ان کا جو تجزیاتی مفہوم تھا کہ کیپٹلزم کے نظام کے باعث کارکنان بیگانگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو جو وہ ہے جسٹس یا جو انصاف ہے وہ نہیں ملتا۔ مارکس کا فلسفہ بیگانگی کیپٹلزم کی بنیاد پر معاشی نظام کارکنان کو زبردستی محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے اور انہیں انصاف ان کو بالکل نہیں دیتا۔ تو دوستو مارکس کے نظریاتی مفہوم کے تحت کیپٹلزم میں کارکنان اپنی مزدوری کی جو اس کا اصل فائدہ ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کو صرف جو ہے وہ مزدوری ملتی ہے جو اپنی محنت سے وہ کماتے ہیں، جبکہ تمام منافع جو ہے وہ مالکان یا بروزوازی طبقہ یا ایلیٹ طبقے کو جاتا ہے۔ اس طرح کارکنان کی تنازعات کی بنیاد پر انہیں مالکان کے نظام سرمایہ اور اقتصادی اختیار کے تحت کام کرنا پڑتا ہے۔ مارکس یہ بیان کرتے ہیں کہ بیگانگی کی حالت کارکنان کو جسمانی اور روحانی طور پر بھی محنت کرنے سے بالکل دور کرتی ہے اور دوستو انہیں مالکان کی جبر کا نشانہ بھی بناتی ہے۔ یہ جبر کارکنان کی جسمانی اور روحانی صحت پر بھاری پڑتا ہے اور انہیں انصاف سے دور کرتا ہے۔ دوستو مارکس کہتا ہے کہ بیگانگی کارکنان کو اقتصادی، سماجی اور روحانی طور پر بیگانگی میں مبتلا کرتی ہے۔ تو دوستو ہم بات کر رہے تھے، اگر ہم اس کا دیکھیں جو مارکس کی تصور بیگانگی ہے اس کا جو اگر ہم اس کے مفہوم کو بیان کرنا چاہیں تو کہتا ہے کہ کیپٹلزم میں کارکنان کو ان کی جو محنت سے بالکل منسوخ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ الگ کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے کام کے دوران ذہنی آسودگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ تصورات مارکس کے فلسفے کے اہم تکمیلی تصورات ہیں جو ان کے سیاسی اور اقتصادی نظریات کی بنیاد ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو مارکس کا جو فلسفیانہ نظام ہے بیگانگی کا یا الائنیشن کا کہ وہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بیگانگی کا تصور انسانی تجربے اور معاشی نظام کے درمیان خلل کو بیان کرتا ہے۔ مارکس کے نظریے میں مزدور اپنے کام کی
جو مشقت ہے اس کا مالک ہوتا ہے، لیکن اس کا پیدا کردہ مصنوعات اسے جو ہے وہ اس سے بالکل بیگانہ بنا دیتے ہیں، یعنی جس چیز کو تخلیق کرتا ہے اس سے بیگانہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دوستو چند بنیادی بیگانگی کے اجزاء ہیں جو مارکس کے نظریے کو سمجھنے میں مدد فراہم ہمیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الائنیشن آف پروڈکٹ، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو مارکس کے مطابق مزدور اپنے کام کے نتیجے میں جو پیدا کردہ مصنوعات سے محروم ہوتا ہے، یہ مصنوعات اس کے کنٹرول سے بالکل باہر چلی جاتی ہیں، اور دوستو ان کی قیمت اور انتخاب کا جو وہ ہے وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس طرح مزدور اپنی مصنوعات کا مالک نہیں بن سکتا، اور اس کی محنت کا نتیجہ جو ہے اس سے دوری کے ساتھ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اگر ہم پوائنٹس دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ الائنیشن فرام دا پروسیس، جو اس کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، کہ مارکس کا کہنا ہے کہ مزدور اپنے کام کے عمل سے بالکل محروم ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہے لیکن اس کا کنٹرول اور جو تنظیم اور اس کے شعور کے بالکل باہر ہوتا ہے۔ کارخانے کے ڈیزائن کا کام کی تربیت، کام کی تفصیلات، وقت کی تنظیم یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں ہوتی ہے۔ دوستو اس طرح مزدور اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھتا ہے، لیکن اس عمل میں وہ شامل ہونے کا احساس جو ہے وہ بالکل کھو دیتا ہے۔ ایک اور پوائنٹس جو ہے وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ الائنیشن فرام ادرس، تو مارکس کے نظریے میں مزدوروں اور دیگر جو ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان جو بیگانگی کا ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مزدور جو ہے اپنے کارکنوں سے اور آجر کارکاروں سے اجتماعی رشتے نہیں ہوتے، وہ انہیں صرف کام کی روشنی میں دیکھتا ہے، اور اپنی جو اصل جو اس کے تعلقات ہیں اس سے وہ بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹس ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ الائنیشن فرام سیلف، تو مارکس کے مطابق یہ ہے کہ بیگانگی انسانیت کے باقی پہلوؤں کے ساتھ بھی بیگانگی کو پیدا کرتی ہے۔ مزدور اپنے کام کے ذریعے اپنی جو اخلاقیت ہے یا تجربے ہیں یا متعلقہ مہارتوں کو وہ بیان کر سکتا ہے، وہ اپنی حقیقی کو خود ہی کو بھول جاتا ہے اور صرف کام کی تکلیف سے ہی وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو مارکس کے نظریے کے تحت بیگانگی کا علاج اصطلاحی سماجی نظام میں ہو سکتا ہے، جہاں مزدور کو اپنی محنت کا مالک بنایا جائے، اس کام کو اچھی طرح سے تنظیم دی جائے اور اس کو اجتماعی رشتوں میں اس کو سمویا جائے۔